مفتی صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے. ابتدائی طور پر آپ تعارف پیش فرما دیں. آج جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے بہت بڑی ہستی ہیں اور ان کی شان و عظمت کا کنارہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا. اللہ جب یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے جتنے بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کی مبارک مطہر معمبر اور انور و اطہر شخصیات ہیں، ان کا جو تعارف ہوتا ہے یا قرآن سے ہوتا ہے یا حدیث سے ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، یہ قرآنی ہستیاں ہیں. واہ واہ تو واہ ان کا تعارف بھی قرآن ہی کرواتا ہے. بہت خوب. سبحان اب دیکھیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ہم جب اس تناظر میں آپ کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے آپ کے بارے میں بے شمار آیات طیبات نازل فرمائی، لیکن میں ایک ہی پڑھتا ہوں. جی. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور وہ ایمان والے جو آپ کی اتباع کرتے، آپ کے غلام ہیں، آپ کے صحابی ہیں، فرمایا وہ بھی کافی ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت طیبہ اس کا جو مصداق اول ہیں وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم کی ذات ہے. واہ 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 سبحان. چونکہ جب آپ نے جلوہ گری فرمائی تو اس وقت جو اسلام کو فتح نصیب ہوئی، اسلام کو تقویت اور شوکت اور عزت نصیب ہوئی، وہ تو آقا کریم علیہ السلام کے لفظ ہی بتاتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً. فرمایا یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، خاص عمر بن خطاب کو بھیج کر اسلام کی دولت عطا فرما. سبحان اللہ. یعنی سارے کلمہ پڑھیں تو عزت پاتے ہیں، چونکہ مسلمان معزز ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، عزت والا ہوتا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا جو عزتیں ہیں ان کا مالک اللہ بھی ہے، اللہ کی عطا سے اس کے رسول بھی ہیں، اور ان کے فیضان سے ایمان والے بھی ہیں. جب بندہ ایمان کی لسٹ میں آئے تو وہ عزت والا ہو جاتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا شان اقدس کیا ہے کہ آپ نے جب کلمہ پڑھا ہے تو اس اسلام کو ہی عزت ملی ہے. اللہ. اب آپ اندازہ فرمائیں اللہ نے آپ کو کیا مقام و رتبہ عطا واہ فرمایا. واہ واہ واہ. اور یہاں سے دوسرا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. فرمایا محبوب آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے، اور صرف یہاں تک بات ختم نہیں فرمائی، فرمایا آپ کے جو غلام ہیں وہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں. واہ واہ. اسی طرح جو فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ بھی کافی ہے، تو اللہ رب العزت نے خود اس مسئلے کو بیان کر دیا کہ آپ کے جو غلام ہیں، میری کفایت کی ایک ظاہری صورت یہ بھی ہوگی کہ آپ کے غلام ہوں گے جو آپ کے ارد گرد ایسا حصار باندھیں گے، وہ جو کھڑے ہوں گے وہ رب کی رحمت کے سہارے ہی کھڑے ہوں گے. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب. تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. یہاں شرک کہاں سے آ گیا؟ سبحان اللہ. تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں تو اس میں شرک نہیں ہوتا، ان کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی. اور یہ غلطیاں ہیں جو آج تک مسلمانوں کو یہاں تک لے کے آ گئی کہ انہوں نے تشکیک پیدا کر دی، جبکہ حقیقت یہ ہے جو اس آیت سے واضح ہو رہی ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کا تعارف قرآن مجید میں ہے. اچھا اگر آپ کو دیکھیں آپ کے صرف القابات کی طرف، سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ جب یاد کرتے ہیں نا تو فرماتے ہیں امیر المؤمنین، امام العادلین، غیظ المنافقین، متمم الاربعین. یہ آپ کے القابات محبت کے ساتھ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ یوں لیتے. اور صرف یہاں تک بات نہیں، آپ کو سید المحدثین بھی کہا گیا. ایک محدث اور ایک محدث ہوتا ہے. محدث جو حدیث کا علم رکھے، اس کی پھر کیٹاگریاں ہوتی ہیں کہ وہ کون سا ہے، حافظ ہے یا پھر شیخ الحدیث ہے یا حاکم ہے، وہ کون ہے، وہ ایک الگ، وہ ٹرمیں الگ ہیں، وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے. محدث وہ ہوتا ہے آسان لفظوں میں جس کے دل پر اللہ الہام و القاء فرمائے اور جو بات کرے حق اور سچ کرے. سبحان اللہ. اسی بات سے فرمایا ان الحق ینطق علی لسان عمر. فرمایا عمر وہ ہے کہ جس کی زبان پر حق جاری رہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کیسی شان ہے، میرے مالک ہے نا جس کو دے دیں. فرمایا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور ادھر فرمایا حق عمر کی زبان پر ہے. سبحان اللہ. واہ وہ جس کو جو چاہے شان عطا فرمائے. اہل سنت کا سینہ روشن ہے، آنکھیں روشن ہے، زبان ستری ہے، جب بھی بیان کرتے ہیں کھل کھلا کے سب کی شان بیان فرماتے ہیں. یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ کا لقب، جس میں سید المحدثین آپ کو کیا ہوگا، اس کا مختصر تعارف. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.